ہی کیا جس میں اللہ کا ذکر تو کیا جائے لیکن اللہ کے محبوب کا ذکر نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ محفل اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتی اتنی دیر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ہدیہ نعت کی صورت میں پیش نہ کی جائے۔ اس کے لیے میں درخواست کروں گا جناب مردان علی قادری صاحب سے کہ پلیز آئیں اور نعت پہ کچھ اشعار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب احباب کو جشن آزادی مبارک۔ تمامی احباب بارگاہ رسالت مآب کے اندر ہدیہ درود و سلام عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لے، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لے، ابو بکر سے کچھ
کو وفا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے مغرب میں مارا نہ پھرے گدائے دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ علی قادری صاحب نے بہت ہی خوبصورت ناز میں ناظرین پیش کی اللہ پاک قبول فرمائے۔ آج کا پروگرام بہت ہی شارٹ نوٹس کے اوپر ہم نے آرگنائز کیا ہے اور اسٹیج سیکرٹری کے پرائز ہم نے امان اللہ بھائی کو سونپے تھے، وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں تو مجھے سڈنلی یہ مائک پکڑنا پڑ رہا ہے، تو کوئی کمی کوتاہی ہو تو پلیز۔ اور آج کا دن 14 اگست کا دن ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ پاکستان بزنس ایسوسی ایشن ہر سال اس کو دوسرے طریقے سے منانے کی کوشش کرتی ہے، جس میں اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ کامیابی دی ہے، اور اللہ پاک کی مدد کے بعد ہمیں پاکستان ایمبیسی کا بھرپور تعاون رہا ہے، جہاں پہ ہم نے ان کو اپنی مدد کے لیے یا کسی بھی قسم کے لیے کال کی ہے، دن ہو یا رات ہو، انہوں نے ٹائم کو دیکھے بغیر ہمیں جوائن کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے،
اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تو ابھی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کروں گا جناب میں سرور صاحب سے کہ پلیز آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار اس مسجد کے حوالے سے تھوڑے سے ہمارے سامنے. جناب میں سرور صاحب. آج کی اس جشن آزادی کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب ایمبیسی سے آئے ہوئے کمیونٹی ویلفیئر عطاشی شفیق حیدر گرگ صاحب, کمرشل کونسلر جناب عمران رزاق صاحب, ڈیفینس عطاشی محترم کرنل نوید صاحب, آپ سب کو ہم پی بی اے کی طرف سے آج کے اس پاکستان اور کوریا کے یوم آزادی کے پروگرام میں شرکت پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پی بی اے کے جنرل سیکرٹری صابر کٹک صاحب, پاکستانی کمیونٹی کے سابق چیئرمین محترم شفیق صاحب اور پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کیبنٹ کے تمام ممبران, آپ سب کو ہم دل کی تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور جشن آزادی مبارک کہتے ہیں. جیسا کہ پی بی اے کی روایت رہی ہے, ہر سال یوم آزادی ہم بھرپور جوش و خروش سے بڑے پروگرام منعقد کرتے ہیں. اس سال موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. یوم آزادی کا یہ دن ہمیں اپنے لاکھوں بزرگوں کے خون کی قربانی کے بدلے میں حاصل ہوا ہے. جس آزادی سے ہم اپنی مرضی کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں, اس کو حاصل کرنے میں ظلم کی کیا کیا داستانیں رقم ہوئی ہیں, اس کا اندازہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم بربریت سے لگا سکتے ہیں. ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی ہے, اپنے وطن سے محبت اور خلوص کا رشتہ قائم رکھنا ہے, اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے. ہم بیرون ملک رہ کر ملک کی خدمت کر سکتے ہیں, جیسا کہ ہم سب ٹریڈ سے وابستہ ہیں. پاکستانی مصنوعات کو کوریا کی مارکیٹ میں متعارف کرائیں, جس میں ہمارے کمرشل کونسلر عمران رزاق صاحب بھی ہمارے مدد اور معاونت کے لیے موجود ہیں. اپنے ریمیٹنس لیگل چینل سے ملک بھجوائیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, چھوٹے کارخانے لگا سکتے ہیں ہم, جس کے لیے کورین یوزڈ مشینری استعمال کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو روزگار مل سکے گا. کوریا میں رہتے ہوئے ہم اپنا اچھا مثبت کردار ادا کریں, یہاں سوشل ویلفیئر کے کاموں میں حصہ لیں, جس سے ملک کی عزت وقار میں اضافہ ہوگا. ہم سب یہاں پاکستان کے سفیر ہیں, ہمارے کسی بھی صحیح یا غلط سے پہلے پاکستان کا نام آنا ہے. اس کے لیے ہم سب کو پہلے پاکستان کی عزت وقار کو ترجیح دینی ہوگی. اس سے ہماری قومی معاشرے میں مثبت امیج اجاگر ہوگا. میں یہاں کشمیریوں پر انڈیا کے مظالم کی مذمت کروں گا. 1 سال سے پوری وادی کو جیل بنا دیا گیا ہے. دیکھنا کشمیری نوجوانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, عورتوں اور بچوں پر ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی گئی ہے. ہمیں اس ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھانی ہے, دنیا کو کشمیر کے حالات کے متعلق آگاہ رکھنا ہے. آخر میں انشن پی بی اے کے دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا, جنہوں نے مختصر وقت میں یہ خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا ہے. یہاں میڈیا سے آئے ہوئے مستنصر جاوید صاحب کو بھی میں خوش آمدید دیتا ہوں, رضا قادری صاحب کو خوش آمدید دیتا ہوں, پاک وطن سے خابر چیمہ صاحب کو خوش آمدید, باقی ہمارے تیلگو سے ملک ندیم صاحب کیبنٹ ہیڈ ہیں ہمارے تیلگو کے, ان کو خوش آمدید, جاندیب خان, مفتی عاصم صاحب, آپ تمام دوستوں کو یہاں پہ خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. تھینک یو سو مچ. یہ ہے کہ وہ کوریا میں موجود ہوں یا نہ ہو, پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کو ہمیشہ بھرپور طریقے سے اور بہت اچھے انداز میں لیڈ کرتے آ رہے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ.
जनाब लाला साबर खटक साहब, इनके बगैर कोई महफिल जो है वो शायद मुकम्मल ना हो सके। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब साबर खटक साहब से प्लीज़ आएँ, अपनी मीठी मीठी बातें जो है ना हमारे काम करें। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عشق اور آزادی بہار ظلمیت کا سامان ہے. عشق اور آزادی بہار ظلمیت کا سامان ہے. عشق میری جان، آزادی میرا ایمان ہے. عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی. عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے. سب سے پہلے امبیسی سے آئے ہوئے محترم کرنل امیر عباسی صاحب، ڈیفینس اتاشی پاکستان امبیسی، محترم شفیق حیدر ورک صاحب، کمیونٹی ویلفیئر اتاشی پاکستان امبیسی، محترم عمران رزاق صاحب، کمرشل کونسل پاکستان امبیسی، اور دیگو سٹی سے آئے ہوئے ہمارے محترم بھائی حضرات، اور انچان سے ہمارے قابل محترم تمام حضرات کو دل کے عطا گرامیوں سے السلام علیکم اور جشن آزادی مبارک. آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں. آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز ہیں، ہمارے سینے مسرتوں سے معمور ہیں، ہماری آنکھیں نشاط سے سرشار ہیں، اور ہمارے بدن کا روح سوان سرزد سرات ہے. کیوں نہ ہو، آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت. آزادی کی زندگی کا ایک پل کی سانس غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے. غلامی لعنت کا ایک توق ہے اور آزادی خدا کی رحمت کا ایک خوبصورت ہار ہے. آزادی کی قدر کریں، آزادی کی قدر کریں، آزادی کی قدر کریں. دل اور جان سے اس دن کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں ہر دل عزیز شخصیت جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ سمجھ لوگ یہی ہوں گے، جناب شفیق حیدر ورک صاحب. سر پلیز السلام علیکم جی. آپ سب کو جشن آزادی مبارک. میں پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے جنکشن کے دوست جنہوں نے آج اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے. آج پاکستان کا 74واں 74th انڈیپینڈنس ڈے ہے اور اینیورسری 74th ہم اس لیے کہتے ہیں کہ 14 اگست 1947 ہمارا پہلا جشن آزادی کا دن. تو اس طرح آج کے دن تک 74 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور چونکہ اینیورسری آپ پہلے دن نہیں مناتے، سال کے اینڈ میں جا کے اینیورسری یہ 73rd ہے. اور یہ بینر پہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، سیلیبریٹنگ 73 ایئرز ہو گئے ہمیں آزادی. دوستوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین نے بھارت سے، یا اس وقت جس کو ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، 1947 میں ہجرت کی. اور شاید اس محفل میں 2-3 بچے ایسے ہوں گے جن کے گرینڈ پیرنٹس نے، دادا دادی نے یا نانا نانی نے اس وقت ہجرت کی. میرے والد صاحب 4 سال کے تھے جب وہ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے، اور اپنے دادا سے، اپنے بزرگوں سے ہم نے جو کہانیاں سنی، اور یہ وہ کہانیاں نہیں ہیں جو کتابی باتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو
जिन लोगों ने वो एक्सपीरियंस की। किताबें भी ये बताते हैं कि हिजरत के दौरान तो 10 लाख के करीब मुसलमानों की जानें गई, उनको कत्ल कर दिया गया, उनके काफिले लूट लिए गए, ख़वातीन को अगवा कर लिया गया। क्योंकि बहुत ही दर्दनाक स्ट्रगल से गुजर के पाकिस्तान हमें मिला। हमारे बुजुर्गों की बहुत कुर्बानियाँ, अगर हम उन कुर्बानियों को देखें तो हमें अपना दिन रात एक करते हुए पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेना है। मैंने पिछले दिनों एक मजमून लिखा, कोरिया ने कैसे प्लांटेशन की, कोरिया ने अपने मुल्क में कैसे पौधे लगाए। जब कोरिया पे जापान ने कब्जा किया तो बहुत सारी जो कोरियन लोकल प्लांट की वैरायटीज थी वो काट दी और उनकी जगह पे नए जापानीज पौधे लगाए। कोरिया ने आज़ादी हासिल करने के बाद 1972 में कोरिया में द न्यू विलेज के नाम से एक मूवमेंट शुरू की, जिसमें पूरे मुल्क में मिलियंस के करीब पौधे लगाए। उस वक्त जो कोरिया के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट पार्क, उनका बहुत मशहूर सेइंग है, प्लांटिंग अ ट्री इज एन एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म। अगर आप पौधा लगाते हैं तो ये मुहिब्बुल वतनी का सबूत है। इसी तरह हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां हमारे लिए दी हैं, हमारा पाकिस्तान के लिए मेहनत मशक्कत करना ना सिर्फ हुब्बुल वतनी का सबूत है, बल्कि ये हमारे बुजुर्गों के साथ हमारी वफा है कि हम उनकी कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं दे रहे, हम जाने नहीं देंगे। हम पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और इसके साथ साथ हमें अपने बुजुर्गों की कुर्बानियाँ याद रखते हुए हमारे कश्मीरी बहनों और भाइयों की कुर्बानियाँ भी याद रखना जरूरी है। और हमें मॉरली तौर पे, किसी भी तौर पे, सियासी तौर पे, सोशली, जहाँ जहाँ हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है, कोरिया में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, पाकिस्तानी छोटी कम्युनिटी है, लेकिन हम एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है। हमारे बुजुर्ग, जवान, बच्चे हमेशा जब भी पाकिस्तान का कोई मौका आता है, चाहे वो जश्न आज़ादी हो, चाहे वो नेशनल डे हो, चाहे वो यौम इस्तेहसाल हो, हमेशा पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है, जिस पर हमें बहुत फख्र है। मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कम्युनिटी वेलफेयर अताशी होने के नाते मैं कम्युनिटी के साथ मिलकर मुख्तलिफ काम करने की कोशिश हम करते रहते हैं। पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन की पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज उजागर करने में बहुत खिदमत है। जब से मैं कोरिया में आया हूँ, हमने बहुत कुछ मिलके किया है। हर साल 14 अगस्त का प्रोग्राम बहुत शान शौकत से सजाने और मनाने के साथ साथ पिछले साल हमने एक रन फॉर पाकिस्तान और फिर हाइक फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन के ताउन से किया। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए इस दफ़ा एक रैली, साइकिल रैली, राइड फॉर पाकिस्तान का एहतमाम किया जा रहा है। मेरी आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है, आपको साइकिल नहीं भी चलानी आती है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। जहाँ से ये रैली शुरू हो रही है वहाँ पे बहुत मुनासिब रेट्स पे 2-3 हज़ार वॉन पे साइकिल किराए पे भी मिल जाती है। साइकिल रैली का मकसद सिर्फ ये है कि एक तो कोरिया में ये बताया जाए कि पाकिस्तानी सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, और एक कल्चर भी फ़रोग़ किया जाए कि लोग सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हिस्सा लें। और सबसे ज़्यादा एक बेहतर ये है कि हम लोग इकट्ठे होंगे, हम अपने वतन की आज़ादी को याद करेंगे। हम कोरिया की आज़ादी का दिन भी है कल, हम उसको भी याद करेंगे। और ये कम्युनिटी के इकट्ठे होने का और बामी हुस्न और इत्तफाक से, इत्तेहाद से रहने का दिन भी बन जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। आज का दिन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे
جس کی تاریخ صرف قربانی قربانی اور صرف قربانی ہے. ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور ان عظیم ہستیوں کو خراج تحسین پیش کریں جن کی بدولت آج ہم ایک آزاد تجارت سانس لے رہے ہیں. ہمارے پاس وہ نعمت ہے جو کئی ملکوں کے پاس، کئی ملکوں کے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، جن میں قابل ذکر کشمیر ہے. کشمیر میں اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے، کتنے کتنے ظلم ڈائے جا رہے ہیں اور وہ لوگ اپنی زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ سب کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوگا. تو اسٹیٹ سیکرٹری کے فائل میرے ذمہ نہیں تھے، امان اللہ بھائی کے ذمہ تھے. وہ لیٹ ہو گئے ہیں تو ابھی وہ آ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں مائک انہیں کو سونپوں تاکہ وہ ذرا بہتر انداز میں اس تقریب کو آگے لے کے جا سکے. جناب امان اللہ صاحب پلیز. السلام علیکم معزز دوستوں، بزرگوں اور مہمانوں، السلام علیکم. مجھے پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن میں ٹرانسپورٹیشن میں تھوڑا لیٹ ہوں، اس لیے معذرت. شفیق صاحب نے جو ہے کشمیر کے حوالے سے بات کی تو مجھے بھی جو ہے ایک شعر یاد آیا کہ دل کی دہلیز پہ رخشاں غم کشمیر بھی ہے، دل کی دہلیز پہ رخشاں غم کشمیر بھی ہے، جشن آزادی بھی ہے مگر پاؤں میں زنجیر بھی ہے. اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب کرنل نوید احمد عباسی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور کچھ کلمات پیش کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے میری طرف سے بھی آپ تمام بھائیوں کو جشن آزادی مبارک ہوں. بہت اچھی سی باتیں ہوئی ہیں، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا. جشن منانے کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے جس طرح کچھ بھائیوں نے کہا بھی ہے کہ ہمیں قومی سر سید احمد خان سے لے کر آج تک لاکھوں لوگوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، جو کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہر روز پورا اگست کو خانی ہوتی ہے. ہم شور آپ لوگوں نے بھی کی ہوگی، تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں 1867 سے لے کر، جب میں سر سید خان کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان بننے تک اور پھر پاکستان بننے کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. مختلف جنگیں ہوئی ہیں، انٹرنل سیکورٹی سچویشن ہوئی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے. ان کی قربانیاں جو ہیں اس کے بدلے، اس کے صدقے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے، جنگ دونی اور آخر کی دونی ترقی دے. اس جشن منانے کے ساتھ ساتھ جیسے کہ بھائیوں نے کہا کہ ہمیں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو بھائی ہمارے بدقسمتی سے کشمیر میں ہیں، یا جو بھائی ہمارے مسلمان بھائی ہندوستان میں رہ گئے تھے، آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 8-10 سالوں سے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. اور چند لوگ جو انڈیا میں بھی چند مسلمان تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی زیادہ علیحدہ مسلمان ملک کی ضرورت نہیں تھی، ہم اکٹھے بھی زندگی گزار سکتے تھے، دو قومی نظریہ کو بھی نہیں مانتے تھے. آج وہ لوگ بھی یہ تسلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں، ہر مسلمان کو ایک علیحدہ ملک کی ضرورت ہے. جو ظلم اور بربریت ان کے ساتھ پچھلے 5-10 سال سے ہو رہی ہے. کشمیر کے مسلمان ہمارے جو بہن بھائی ہیں جس ظلم اور بربریت سے گزر رہے ہیں پچھلے اسپیشلی 30 سال سے، اور فردر اگر دیکھا جائے تو 2016 کے بعد جو ایک ظلم اور بربریت کا ایک جو وہاں پہ سامان چل رہا ہے، اور ان کی لاکھوں لوگوں کی جو قربانیاں ہیں وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور جیسے کہ شفیق صاحب نے بھی کہا کہ جہاں ہو سکے اس بات کو آپ لوگوں کو بتائیں. جو کورین دوست ہیں، کوئی اور انٹرنیشنل ملک کے بھی جو دوست ہیں، ان کو یہ بات بتائیں کہ جی کشمیریوں کا حق ہے، آزادی ان کا حق ہے، ان کو آزادی جو ہے وہ ملنی چاہیے. اور یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے،
یہ کوئی دو ملکوں کے درمیان معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ یونائٹڈ نیشن کی اس کے 17-18 ریزولوشنز ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ ایک ووٹ کے ذریعے، استصواب رائے کے ذریعے ہونا چاہیے، جو کہ ان کو نہیں مل رہا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ جشن آزادی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایز اے ایکسپیکٹ ہونے کے ناطے یہ بھی ہے کہ آپ لوگ بہت ساری یہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ پاکستان کے لیے بہت ساری آپ کی خدمات ہیں، ہر مشکل وقت میں آپ لوگوں نے ساتھ دیا اور ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی خدمات کے بغیر شاید پاکستان اس اسٹیج پہ نہ کھڑا ہوتا، سروائیو نہ کر سکتا۔ اور جس طرح آپ ہر 14 اگست کو، 23 مارچ کو، ہر جو ڈے ہوتا ہے اس میں آپ لوگ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اس میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے جو میرے حساب سے ہے وہ امیج جو ہے، وہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ تو میڈیا بھی بنا رہا ہے، ویسٹرن میڈیا سے کافی چیزیں ایکوائر کی جاتی ہیں، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو ہم لوگ یہاں پہ 15,000 20,000 جتنے بھی لوگ ہیں، خاص کر کے آپ لوگ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بہتر یہاں پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی اور ہم سب کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پاکستان کا جو بہتر امیج ہے، جو ٹرو امیج ہے، میں کہوں گا اس کو ٹرو امیج ہے اس کو پیش کرنا چاہیے، نہ کہ جو ویسٹرن میڈیا پہ چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو اور جو ہمارے باقی جو دوست ہیں ان کو بھی یہ بتانے کی، ان کو ترغیب دینے کی، ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے، کوریا میں خاص کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی وجہ سے امیج خراب ہوتا ہے، ان کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ جی بہت سارے لوگ، ہماری کمیونٹی چھوٹی ہے، اچھی کمیونٹی ہے کمپیریٹیولی اگر بات کریں، بٹ پھر بھی چھوٹی موٹی جو پرابلمس ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوریا کے اندر ہم پاکستان کا امیج بہتر کریں، اور جو ہماری روایات ہیں، جو ہماری ٹریڈیشن ہے، جو ہماری اسلامی روایات ہیں، ملک کی جو ٹریڈیشن کلچر ہے ان کو پروموٹ کریں تاکہ ہمارا نام بہتر ہو۔ آخر میں ایک دفعہ سب کو دوبارہ جشن آزادی مبارک کہوں گا، اور خاص کر کے انچن کے جو ممبران ہیں پاکستان بزنس ایسوسیشن کے، ان کو بہت بہت مبارک پیش کروں گا کہ انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ کشمیر کی آزادی کے لیے وہ بھی ایسا فخر ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس طرح اچھا سٹاف ملا ایمبیسی کا جو ہمیں لیڈ کر رہا ہے۔ تو میں جو ہے آزادی کے حوالے سے کلمات بہت بولنا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ میں ہمیں کشمیر کا غم بھی ہمارے سینے میں ہے۔ تو کشمیر جو ہے وہ اس وقت مقبوضہ ہے، کشمیر انڈیا سے کہا جاتا ہے، ہم جو ہے اس کو آزاد کشمیر بولتے ہیں۔ تو جیسے کشمیر جو ہے پاکستان کے نقشے میں شامل ہوا ہے، تو اس کو انشاءاللہ انٹرنیشنل میڈیا سے بھی جو ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی جو ہے پاکستان کے نقشے میں جو ہے یہ کشمیر جو ہے شامل ہوگا انشاءاللہ۔ آزادی کی اہمیت جو ہے یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو جن خطوں میں لوگ غلامی کے زنجیر میں جکڑے ہوئے انہیں بھی جو ہے اس آزادی کی قدر اور اہمیت کا سب سے زیادہ اندازہ ہوتا ہے۔ ملی نہیں ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں تیر بجے ہیں تو یہ چلا چلا۔ میں ابھی ہمارے ایمبیسی کے ٹریڈ کونسلر جناب عمران رزاق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور پاکستان کے حوالے سے اپنے کلمات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو آزادی مبارک ہو۔ میری یہ دوسری ملاقات ہے شاید آپ سے۔ اس کی بڑی وجہ ہے کووڈ-19، جس کی وجہ سے ہم زیادہ آپ سے زیادہ ملاقات نہیں ہو سکی ہے، لیکن پی بی اے کا نام جب بھی میں نے سنا ہے شفیع صاحب سے، کرنل صاحب سے، تو ایک ہمیشہ ایک پازیٹیولی سنا ہے کہ وہ کشمیر کا ایشو ہو اس کو ہائی لائٹ کرنے میں ہو، کہ پاکستان کی امیج کو بلڈ کرنے میں ہو، اس میں ہمیشہ فرنٹ رو میں رہتے ہیں۔ اسی طرح آج آزادی کے دن پہ بھی اس مناسبت سے انہوں نے تقریر کی، جس کے لیے میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور اس موقع پہ بھی سب سے آگے ہیں۔ سنس کہ میں ایک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کونسلر ہوں تو میں بزنس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا۔
जिस तरह आप लोग को बताया, आप लोग भी PBA के रुकन हैं। बिज़नेस ऐसी चीज़ है, ये काम आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, और हमने पाकिस्तान को उसका सही मकाम देना है, तो उसकी इकॉनमी को हमने मजबूत करना है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम लोग आप हो सकते हैं। वो आप एक ऐसी कड़ी है जिसमें आप पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान एक ब्रिज बन सकते हैं, जिससे हम अपनी तिजारत बढ़ा सकते हैं। इसके रिज़ल्ट में आपको पता है, जितनी आपकी कंट्री इकनॉमिकली साउंड होती है, इसी तरह फिर हमारी सियासत भी मजबूत होती है, इसी तरह हम कश्मीर के इशू को फिर हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे ओवरसीज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी कोरियन भी कर रहे हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड कर रहे हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप हमेशा अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस पाकिस्तान के लिए करेंगे, और हमारी एम्बेसी हमेशा अपने दरवाजे दे आर ऑलवेज ओपन। आप कभी भी आ सकते हैं, आपको पाकिस्तान के ट्रेड के हवाले से कोई भी वो करना हो, और हम अवेलेबल होंगे। फाइनली मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत से भाइयों को भूख भी लग रही होगी इस वक्त, हमने उनको लंबी तकरीरें कर दी हैं, लेकिन इस फाइनली ये भी कहना चाहूँगा कि कश्मीर के हवाले से थोड़ी बहुत, कि हमें कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमें एहसास होता है कि आज़ादी किसी ने मतलब है, कि उनकी सिचुएशन देखते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हम वहाँ देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक मुल्क में हैं जहाँ पे हमें आज़ादी है, हमारे मसले हैं, लेकिन हमें जीने का हक है, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो इस आज़ादी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए हमें इसके लिए फर्दर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एज इंडिविजुअल्स। जैसे कर्नल साहब कह रहे थे, हमारी इमेज बिल्डिंग में, और आप हमसे ज़्यादा बेहतर सफ़ीर आप हो सकते हैं, क्योंकि अब चलता फिरता पाकिस्तान है, हम एम्बेसीज तक लिमिटेड रहते हैं, आप ज़्यादा फिरते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिसने आज़ादी बहुत शुक्रिया साहब आपका। अभी जो है मैं दावत देना चाहूँगा हमारे पाकिस्तान जो कैबिनेट है, इन्होंने आज का खसूसी दिन जो है वो हमारे साथ मनाने के लिए हमको इज्जत बख्शी। आपका जनाब खसूसी तौर पर बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा ठेकू से आए हुए हमारे बहुत ही प्यारे और करीबी दोस्त भाई जनाब राजा अहमद साहब। इनसे मुझे स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ और सीखने में शायद इनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो जनाब अमीर खान साहब हैं, उसके बाद मुश्तबा शाह साहब हैं, इनसे हम गुजारिश करेंगे प्रोग्राम के एंड पे या किसी भी मौके पे कि हमें नात जो है वो बहुत ही प्यारी पढ़ते हैं, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। जनाब राना बिलाल साहब हैं, राना खालद साहब हैं, राना अंजुम साहब हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी नज़र आते हैं, बड़े ही माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको भी करते हैं। और राना शाह साहब हैं, आपके आने का बहुत शुक्रिया जनाब। और कारी मुफ्ती आज़म साहब भी हमारे पास तशरीफ़ फरमा हैं। और उसके बाद किचन से जो बहुत ही थोड़े नोटिस शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें खसूसी तौर पर काफ़ी शामिल है जनाब काज़म भाई साहब की। इन्होंने परसों रात को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, और रात को तकरीबन 11:30-12 बजे हमारा तकरीबन फाइनल हुआ, और कल और आज हम यहाँ पे इकट्ठे मिले। और उसके बाद चूँकि जिस तरह शफीक अहमद साहब ने फरमाया कि हम हर साल पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन और पाकिस्तान एम्बेसी के तावन से हर दफ़ा इंडिपेंडेंस डे को मुनफरद तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हाई फॉर पाकिस्तान था, और इस दफ़ा राइट फॉर पाकिस्तान के हवाले से ये शफीक अहमद साहब का ही बड़ा एक यूनिक सा आइडिया था, और बड़ा ही पसंद आया, और इंशाअल्लाह इसको कामयाब भी करेंगे। आप लोगों से दोस्तों से दरख्वास्त है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करके इसको कामयाब करें। और मेरा ख्याल है कि कोरिया में इस दफ़ा इस तरह का कोई भी प्रोग्राम शायद ना हुआ हो, तो जहाँ पे बाकी सारे दोस्तों का जिक्र किया गया, मेरा ख्याल है जहांज़ेब भाई का अगर जिक्र ना किया जाए तो शायद उनके साथ ज्यादती होगी। उनके लिए एक लास्ट चीज़, जहांज़ेब भाई मोस्ट सीनियर हमारे मेंबर हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, और कभी भी किसी भी जगह पे कोई मसला मसाइल हो तो
بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ اور بہت ہی اچھی لائن کے اوپر ہمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں. جناب کفایت صاحب ہیں, بہت سینئر بندے ہیں, ناصر طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت سارے دوست ایسے ہیں جو میں شاید ان کے نام نہ لے سکوں. اور آخر پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان بزنس ایسوسیشن کا ایک دفعہ پھر, اور پاکستان بزنس ایسوسیشن کا شکریہ پھر ایک دفعہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسوسیشن ہمیں ہر سال کسی نہ کسی موقع کے اوپر اکٹھا ہونے کا موقع ضرور دیتی ہے. جس طرح ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی چہرے ایسے ہیں جن کو میں نے پچھلے انڈیپینڈنس ڈے کے پروگرام میں دیکھا اور آج دیکھ رہا ہوں. تو اس حوالے سے بھی میں پاکستان بزنس ایسوسیشن کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب نوید ملک صاحب, ملک ندیم صاحب وہ اینیوے آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے, آپ نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے. اور باقی میں مائک پھر دیتا ہوں جناب مولانا صاحب کو ان کے پروگرام کو پروسیڈ کریں. سری صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب سلطان سلطانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ملی نغمہ سنائیں. ملی نغمہ آپ لوگوں کی پیش نظر. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا, تیرے دم سے شان ہماری, تجھ سے نام ہمارا. جب تک ہے یہ دنیا باقی, جب تک ہے یہ دنیا باقی, ہم دیکھیں آزاد, ہم دیکھیں آزاد تجھے, ہم دیکھیں آزاد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد. تیری پیاری سجدج کی ہم اتنی شان بڑھائیں, آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں. جب تک ہے یہ دنیا باقی, جب تک ہے یہ دنیا باقی, ہم دیکھیں آزاد, ہم دیکھیں آزاد تجھے, ہم دیکھیں آزاد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان قائم باد. دعوت دینا چاہوں گا مفتی عاصم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ایک دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان, الذي فضل زمان على زمان ومكان على مكان كما فضل إنسان على إنسان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في تنزيل الحكيم: يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی محترم اور عزیز جانشین سلطان فتح علی خان ٹیپو، پاکستان آرمی سے تعلق رکھے ہوئے ڈیفنس اتاشی جناب کرنل نوید احمد عباسی صاحب، اور مشفق و شفیق جناب شفیق حیدر ویک صاحب، اور تاجر امت عبد الرحمن بن عوف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب جناب عمران رزاق صاحب، اور اسی طرح پاکستان بزنس ایسوسی ایشن سے تعلق رکھے ہوئے تمام زعماء، خصوصاً منتظمین محفل حاضہ جناب کاظم صاحب، میاں صغیر صاحب، اور پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کے نائب صدر جناب حاجی ماہر صاحب، سابق خٹک صاحب، اور تمام میرے حاضرین ناظرین بھائیوں دوستوں، آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. میں مختصراً عرض کروں گا ایمان، اتحاد اور تنظیم کے حوالے سے کہ محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو ان تین الفاظ میں مجتمع کر دیا. آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو تنظیم کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حقیر سی مخلوق چونٹی، جو کہ ہمیں بہت حقیر سی لگتی ہے چونکہ وہ منظم اور تنظیم میں اعلیٰ معیار رکھتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونٹی کے نام پہ پوری سورہ نمل نازل فرمائی. اور اسی طرح شہد کی مکھی، جس کو عربی زبان میں نحل کہتے ہیں، اس کی تنظیم اور انتظام کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں فرمایا. اور اسی طرح جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پہ نکلتے تھے اور شکست بالکل سامنے آ جاتی تھی، فکان قاب قوسین او ادنی، ان میں اتحاد اس درجے کا ہوتا تھا کہ وہ تیر کا جیسے کمان اور کمان کی طرح بن جاتے تھے، اور ایک دوسرے کو باندھ کے وہ جہاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتے تھے. تو ہمارے ایمان جگانے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا کردار ہے، تنظیم اور انتظام میں محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے، اور جو اگلا اور قوم کو ترقی کے زینوں پہ چڑھانے والا جو عمل ہے وہ اس امت اور ہمارے اور آپ کے ذریعے ہے، اور وہ ہے اتحاد. الاتحاد قوہ، اتحاد وہ طاقت اور قوت ہے. دو کام مکمل ہو چکے ہیں، تیسرا کام ہم نے کرنا ہے. جب ہمارے اندر اتحاد آئے گا اور ہم تنظیم کو سامنے رکھیں گے اور ایمان کو جو ہے نا اپنی پرائیورٹی بنائیں گے، تو انشاءاللہ پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہاں پہ بات کرنے کے لیے موقع دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ایک منٹ